جو یا اللہ جو آنے والی قبر کی منازل میں آسان قبر کو حد نگاہ کشادہ منور قبر میں آقا علیہ السلام کا دیدار پہ جان شفاعت کبریٰ عطا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين سبحان الله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم جزاك الله أحسن الجزاء. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جدو اکھاں مٹیاں زمانہ تن روے گا جگو اکھاں مٹیاں زمانہ تن روے گا اپنا تے اپنا بگانا تن روے گا صلی علی نبینا صلی علی محمد قبر وچ کم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا قبر وچ کم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا کدی دوزخ نہیں جا سکدا دیوانہ کمبلی والے دا او دے کر وچ مصیبت آ نہیں سکدی او دے کر وچ مصیبت آ نہیں سکدی جڑے میلاد کر دینے ہمیشہ کمبلی والے دا جڑے میلاد کر دینے ہمیشہ کمبلی والے دا قبر وچ کم آوے گا ترانہ کمبلی والے دا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے احباب درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. کلمہ شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد اللہ کریم کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک درود پاک اور کلمہ شریف کی برکت سے مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کی اخروی منازل کو اللہ پاک آسان فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں موجود ہیں. ہمارے یہ بھائی طارق صاحب یہ انتہائی خوش اخلاق اور خوش مزاج انسان تھے اور ان کے جتنے بھی چونکہ ان کا بازار میں شہر میں کاروبار تھا اور تاجر برادری جو ہے وہ ہر ایک
کی زبان سے ان کے بارے میں اچھے الفاظ نکل رہے ہیں کہ یہ انتہائی بہت اچھے شفیق انسان تھے، خوش مزاج اور خوش اخلاق تھے، اور بحیثیت پڑوسی میں بھی ان کے حق میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اچھے انسان تھے، خوش اخلاق، خوش مزاج تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل کو آسان فرمائے، کیونکہ سب سے بڑا واعظ اور سب سے بڑی نصیحت ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے بڑی نہ کوئی تقریر ہے اور نہ کوئی بڑا واعظ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی آخرت کی جو ہے وہ فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، اور کثیر تعداد میں علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب ایک قاری صغیر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اظہار تعزیت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ہدیہ درود و اسلام بحضور صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ ہمارے بھائی کی اللہ تعالیٰ آنے والی قبر کی منازل کو آسان فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بھی بالایمان فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجمع کے اندر ہم موجود تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے محلات اور بالا خانے بڑے خوبصورت ہیں، اور اس خوبصورتی کا اندازہ یہ ہے کہ باہر سے دیکھو تو اندر نظر آتا ہے، اندر سے دیکھو تو باہر نظر آتا ہے۔ جنت کے بالا خانے اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ انہیں باہر سے دیکھو تو اندر نظر آتا ہے، اندر سے دیکھو تو باہر نظر آتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس کے لیے ہیں؟ ان کا حقدار کون بن سکتا ہے؟ وہاں کون جائے گا؟ کس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے بنائے گئے ہیں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق اپنی اولاد، اہل و عیال، اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ بہت اچھا ہے، ہمسایوں کے ساتھ، یعنی خلق خدا کے ساتھ وہ بہت اچھا پیش آتا ہے۔ اس کے لیے اتنا خوبصورت اور اتنی خوبصورت جگہ تعمیر کی گئی ہیں جنت کے اندر، ان کے لیے ہے۔ لیکن جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جاتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہ دنیا کے ساتھ اچھا ہے اور اپنے مالک کو بھولا بیٹھا ہے۔ جو اپنے مالک کو یاد کرتا ہے وہی حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق۔ تاجر برادری کی طرف سے نمائندگی کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران کے، ان سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اظہار تعزیت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میرے یہ جو بھائی آج ہمیں چھوڑ کے ہم سے جدا ہو گئے ہیں، سچی بات ہے اخلاق کے حوالے سے، پیار محبت کے حوالے سے آج واضح مثال ہے۔ آج جائیں جس مارکیٹ میں یہ کاروبار کرتے تھے وہاں آپ دیکھیں آج پوری مارکیٹ بالکل ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے اور پوری مارکیٹ بند ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ یہ آج جو مارکیٹ بند ہوئی ہے یہ بھائی کے پیار محبت ان کے اخلاق کی وجہ سے تھی۔ میں اکثر جب ان کی دکان سے گزرا کرتا تھا تو یہ مجھے پکارا کرتے تھے صدر صاحب آئیں بیٹھیں۔ جمعرات کی بات ہے، میں لاہور جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے آواز دی کہ صدر صاحب آئیں میرے پاس بیٹھیں۔ سچی بات، میں نے بولا میں لیٹ ہو رہا ہوں، زبردستی انہوں نے مجھے بلایا کہ 2 منٹ میرے پاس بیٹھ کے جائیں، کوئی پتہ نہیں لاہور جا رہے ہیں، کیا پتہ میں نہ ہوں آپ نہ ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ تو میں لوائقین کے ساتھ پوری تاجر برادری کی طرف سے ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور یہ آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اوس پڑوس ایز اے تاجر اگر ان سے جانے انجانے میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو فی سبیل اللہ خدا را ان کی ان غلطیوں کو معاف فرما کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھائی کی اخروی منزلیں آسان کرے اور ان کے دراجات بلند فرمائے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ فادن صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اظہار تعزیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من سخطک و عذابک و اعوذ بک من سکرات الموت و عذاب القبر، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، مرحوم طارق صاحب
माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे और आपने लोगों की गवाही भी उनके हक़ में सुन ली। मैंने एक हदीस शरीफ तिलावत की है और सिर्फ इसी का ही मफ़हूम आपकी बारगाह में आपकी खिदमत में पेश करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों को दुआ सिखाया करते थे कि दुआ किया करो कि ए अल्लाह मैं तेरी नाराज़गी, तेरे अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ और मौत की सख्ती और कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। हज़रात मोहतरम उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि कब्र के अज़ाब से बचने के लिए 4 चीज़ें करना ज़रूरी हैं और 4 चीज़ों से बचना ज़रूरी है। जो 4 काम बंदा करे और कब्र के अज़ाब से बच सकता है, वो एक है कि नमाज़ों की पाबंदी और सदक़ात और खैरात करना, कुरान की तिलावत करना और तस्बीह वगैरह पढ़ते रहना। जबकि जिन 4 चीज़ों से बचना ज़रूरी है उनमें से एक है झूठ, दूसरी है ख़यानत और तीसरी है ये पेशाब के कतरों से बचना। इसी तरह चौथी मेरे ज़हन से उतर गई। हज़रात मोहतरम अक्सर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र का जो अज़ाब है ये ज़्यादा पेशाब के कतरों की वजह से होता है। और आप अहबाब भी जानते हैं, बहुत से लोगों को जब कहा जाए कि आएँ नमाज अदा करें तो वो कहते हैं हमारे कपड़े ठीक नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं खेत में काम करते रहें, किसी बाड़े में काम करते रहें या उन पर गुस्ल फ़र्ज था तो उनके कपड़े ख़राब हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि पेशाब के बाद उनके कपड़ों पे कतरे पड़ते हैं तो वो कहते हैं हमारे कपड़े ठीक नहीं। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि इसके 2 तरीके हैं। पेशाब करने के बाद बंदा मसनूई खांसी करे या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करे तो वो कतरे जो रुके होते हैं वो खारिज हो जाते हैं और इस एक वजह से बंदा कब्र के अज़ाब से महफूज हो जाता है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं गुजारिश करूँगा जनाब प्रोफेसर जिब्रो सिद्दीकी साहब से तशरीफ़ लाएं वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अत्ताजिरुल अमीनो मान नबी अत्ताजिरुल सिद्दीकुल अमीन मान नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदाए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सच्चा और अमानतदार ताजर क़यामत के दिन अम्बिया की सोबत अल्लाह उसको नसीब करेगा, सिद्दीकीन की सोबत अल्लाह उसको अता करेगा और शुहदा की संगत अल्लाह उसका मुकद्दर बनाएंगे। हज़रात मोहतरम इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह आप बज़ाज़ फ़रोश थे। क्योंकि ताजर हज़रात यहाँ मौजूद हैं, सबको जैसे हमारे ये साथी जा रहे हैं हमने भी जाना है, तो अल्लाह करीम ताजर हज़रात आपको इस हदीस का मिसदाक बनाए कि आप हमेशा सच बोलें और अमानतदारी के साथ अगर आप तजारत करेंगे तो फिर आपका उठना बैठना चलना फिरना ये अल्लाह की इबादत में शुमार होगा। इमाम अबू हनीफ़ा इमाम आज़म जो मेरे आपके हम सब के इमाम हैं और जिनके हम फॉलोअर्स हैं, आप बज़ाज़ फ़रोश थे। एक मरतबा शाम के वक़्त एक मरतबा एक थान उनका कपड़े का ख़राब था। आपने शरीक तजारत से इरशाद फरमाया कि जब इस थान को फ़रोख्त करो तो इसका ऐब गाहक पर अयां कर देना और सही थान के मुकाबले में इसकी कीमत कम वसूल करना। मगर रश की वजह से आपका शरीक तजारत ऐसा न कर सका और जब शाम को आपने दरियाफ़त फरमाया तो उसने कहा जी कि वो नाकस भी अच्छों की कीमत में निकल गया है। मैं बताना भूल गया हूँ, इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन की जितनी बिक्री हुई थी वो सारी की सारी गुरबा और फुकरा में तकसीम फरमा दी। फरमाया किसी के साथ जाना यकीनन हमारा जो मिशन है, हमारा जो मकसद है, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तारक साहब के जो है वो ख़ानदान और तमाम लोग जो है वो उसी तरह इंशाअल्लाह ताला जिस तरह तारक साहब ने जो है वो हमारा साथ दिया एक नेक मकसद में, वो हमारा साथ देंगे। और मैं जो है वो दिल की अथाह गहराइयों से जुमला लवाकिन के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ और उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। मैं अल्लाह ताला
سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی طارق کی جو ہے وہ آخری منزلیں وہ آسان فرمائے اور جنتوں میں ان کا گھر کرے. سارے احباب صفوں میں آ جائیں جی, صفوں میں آ جائیں سارے احباب. ایک اور بنائی کہ تھوڑا کیا وہ سجا سو بندے پیچھے کرو, سارے ہو, سارے پیچھے ہو بندے سجا. یہ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ یہ سامنے مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہے. مخیر حضرات اس میں میٹیریل کی صورت میں اپنا حصہ ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے. اللہ سب کو ٹھیک ہے. اب سب جو کہ پڑے اس نے ملنے کی دعا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الہ العالمین نماز جنازہ ادا کی احباب نے جو کچھ پڑھا ہم سب نے الہ العالمین اسے قبول فرما. الہ العالمین جملہ کلمات طیبات کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ اور تنخواہ کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کو اس کا ثواب عطا فرما. الہ العالمین بالخصوص مرحوم والدار طارق صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما, ان کے درجات بلند فرما. الہ العالمین مرحوم کی قبر کی حشر کی منزلیں آسان فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. الہ العالمین مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرما. مسلمان کو صبر جمیل عطا فرما. اس قبرستان میں قریبی قبرستان میں جتنے مسلمان مدفون ہیں سب کے درجات بلند فرما, سب کی بخشش و مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ. یا اللہ معاف کریں سید الانبیاء والمرسلین. استغفر कार